نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں کے اوپر جب ان میں بھیجا ایک رسول انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ وہ ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے اس کی آیات ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے ان کو پاک کرتا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی تمام نعمتوں میں سے کوئی نعمت اس طریقے سے نہیں جتلائی جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس نعمت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میرا اس نعمت کا بہت بڑا تمہارے اوپر مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے تمہارے اندر یہ نعمت بھیجی، یہ رسول بھیجا ہے۔ اسی لیے تو ایک شاعر فرماتے ہیں ثنا خاں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرا ایمان میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ لوگو اے مومنو میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر اپنا پیارا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ اور شان اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کسی نے سوال کیا اماں جی سے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کی شان اور مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کیا تو نے اللہ کا قرآن مجید نہیں پڑھا؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں میں نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں کان خلق القرآن، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے پورا کا پورا قرآن مجید ہے۔ اگر آپ کی شان اور مقام اور مرتبہ آپ نے دیکھنا ہے، اگر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے وہ سارا کا سارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا آپ کی شان اور مرتبہ اور مقام دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین کتاب دینے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کوہ طور پر بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں اور جلدی جلدی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں موسیٰ کیوں جلدی کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں، لیکن جس وقت میرے اور تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، آپ کے اوپر وحی اتارنی ہوتی ہے، جب اللہ رب العالمین آپ کو نبی بنانے والے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کو احد کے اوپر نہیں بلایا، نہ کسی اور پہاڑ کے اوپر
پر بلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھی موجود ہیں اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے وہیں پہ وہی اتار دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غار کے اندر موجود ہیں تو اللہ رب العالمین نے وہیں پہ وہی اتار دی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ہیں تو اللہ رب العالمین نے وہیں پہ وہی اتار دی۔ اگر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے اندر آپ لیٹے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو وہیں میں اتار دیا۔ اگر آپ مکہ کے اندر ہیں اللہ رب العالمین نے مکہ کے اندر قرآن مجید نازل کر دیا۔ آپ مدینہ میں ہیں تو اللہ رب العالمین نے مدینہ کے اندر قرآن مجید نازل کر دیا۔ اگر آپ احد میں ہیں تو قرآن احد میں نازل ہو گیا۔ اگر آپ تبوک میں ہیں تو قرآن تبوک کے اندر۔ اگر آپ اونٹنی پہ سوار ہیں تو اللہ رب العالمین نے اونٹنی کے اوپر قرآن مجید نازل کر دیا۔ اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، وہ کلام ان کو ان کا لینے گئے طور پر، وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ ذکر ساقی کوثر سے اے ہم نشیں، دل کو لذت و فرحت ایسی ملی، ایسی تسنیم خود سامنے آ گئی، لب پہ جب بھی محمد کا نام آ گیا۔ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں اللہ رب العالمین وہیں پہ آپ کے اوپر وہی نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں، لیکن جب میرے اور تیرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کا کام آسان کر دیا جن کاموں نے آپ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ کا شان اور مقام اور مرتبہ یہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ عالم ارواح میں آپ کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آپ کا تذکرہ، عیسیٰ کی انجیل میں آپ کا تذکرہ، موسیٰ کے تورات کے اندر آپ کا تذکرہ، عرش پر آپ کا تذکرہ، فرش پر آپ کا تذکرہ، اذان میں آپ کا تذکرہ، نماز میں آپ کا تذکرہ، جنازہ میں آپ کا تذکرہ، تشہد میں آپ کا تذکرہ۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا جہاں میرا تذکرہ وہاں تیرا تذکرہ۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب تک اس کائنات کے اندر میرا ذکر ہوتا رہے گا اس وقت تک اے نبی تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ جب میرا ذکر ختم ہو جائے گا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی، جب میرا تذکرہ ختم ہوگا تو اس وقت دنیا ختم ہو جائے گی، تو صاف ظاہر ہے آپ کا بھی تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اس وقت تب آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کا بے شمار مقام کے اوپر تذکرہ ہے۔ ہر صفحہ آپ کی سیرت، آپ مقام اور مرتبہ اور آپ کے اخلاق کی گواہی دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو گئی اس کا بھی مرتبہ اللہ رب العالمین نے بلند فرما دیا۔
جس پتھر کی نسبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ سب پتھروں سے اعلیٰ ہو گیا، جس درخت کی نسبت آپ کی طرف ہو گئی وہ درخت بھی عظمت والا بن گیا، جس پانی کی نسبت آپ کی طرف ہو گئی وہ پانی سب پانیوں سے اعلیٰ ہو گیا، جس فرشتے کی نسبت آپ کی طرف ہو گئی وہ فرشتہ سب فرشتوں کا سردار بن گیا، جس شہر کی نسبت آپ کی طرف ہو گئی وہ شہر سارے شہروں سے اعلیٰ ہو گیا، اور جس امت کی نسبت آپ کی طرف ہو گئی وہ امت باقی ساری امتوں سے اعلیٰ ہو گئی۔ اس لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ شان اور مقام اور مرتبہ اس امت کو کس لیے ملا ہے؟ اس لیے کہ یہ امت آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو اس نبی کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے، جو اپنا تعلق آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، جو آپ کے طریقے کو اختیار کر لیتا ہے، جو آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین کرام، اپنے تعلق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ساتھ جوڑیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کیجیے۔ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو اللہ رب العالمین اس نسبت کی وجہ سے آپ کو بھی بلند مرتبہ مقام عطا فرما دیں گے اور جنتوں کا مہمان بنا دیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔